بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزے کے ذریعے کس طرح مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اسی رب رحیم و کریم کی اطاعت و بندگی میں کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اس ذات عالی صفات نے زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ عطا فرما دیا ہے۔ دیگر احکامات الہی کی طرح ہم پر روزے رمضان میں فرض کیے گئے ہیں۔ ان کا اصل مقصد تو تقوی پیدا کرنا ہے، مگر جسمانی اور طبعی لحاظ سے روزے کے اندر شفائی اثرات موجود ہیں۔ روزے سے جسمانی بیماریوں کے علاج کا طریقہ درج ذیل میں بیان کیا جاتا ہے کہ روزہ کس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ دل کے امراض۔ روزہ دل کے مریضوں پر کوئی برے اثرات نہیں ڈالتا، البتہ بعض حالات میں دل کے مریضوں کو اپنے معالج کے مشورے سے روزے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مرض قلب میں محتاط فاقے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آرتھرائٹس کی بیماری ایسے فاقے سے بالکل دور ہو جاتی ہے یا اس میں کمی آ جاتی ہے۔ ذہنی امراض۔ ذہنی امراض کے مریضوں کے لیے روزہ کسی تحفے سے کم نہیں۔ روزے سے وہ ڈسپلن حاصل ہوتا ہے جس سے ذہنی امراض سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ دانتوں کے امراض۔ روزے کی حالت میں کئی گھنٹے خوراک سے پرہیز کیے جانے سے کھانے کے ذرات مسوڑوں میں نہیں رکتے اور مسوڑیں مضبوط اور دانتوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو بھی جو ہر وقت کھانے کی وجہ سے آتی ہے دور ہو جاتی ہے، اور دانتوں کے ہلنے کی تکلیف اور دانتوں کے سوراخوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ دمے کا مرض۔ دمے کے مرض میں بھی روزہ شفا ہے، اور الرجی سے پیدا ہونے والا دمہ بھی اس سے دور ہوتا ہے، اور گلے کی سوزش اور تحریک بھی کم ہو جاتی ہے۔ زنانہ امراض۔ روزہ زنانہ امراض میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایام کی بے قاعدگی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ہارمونز کی عدم توازن کی حالت جسم کو فربا بناتی ہے، چنانچہ روزہ اس سے بھی بچاتا ہے، اور فربہی کم کرنے کا روزہ بہترین علاج ہے۔ دوران حمل کی شکایت اس سے دور ہو جاتی ہے، اور اسقاط حمل کا مرض بھی روزے سے دور ہوتا ہے۔ گردے کے امراض۔ روزہ گردے کی بیماری کا بھی علاج ہے، اور روزہ رکھنے والے شخص کا پیشاب سب بیماریوں کا خود علاج کر لیتا ہے۔ روزے سے جسمانی آفت میں جمع شدہ پانی جل جاتا ہے، اور گردوں کے سکڑنے سے بلڈ پریشر کا مرض پیدا ہوتا ہے، وہ بھی روزے سے دور ہو جاتا ہے۔ دلی امراض۔ دل کی صحت پر تمام جسم کی صحت کا دار و مدار ہے۔
جو شخص کسی جسمانی تکلیف کا شکار ہوتا ہے اور اس میں کوئی اندرونی بیماری ہوتی ہے، اس کی جلد صاف نہیں ہوتی۔ جلدی امراض یعنی پھوڑے، فنسیوں میں بھی روزہ بہت مفید ہے۔ بعض لوگ چہرے کے محاسوں اور دانوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کا علاج بھی روزے میں پوشیدہ ہے۔ معدے کے امراض، روزہ معدے کی تکلیف بھی دور کرتا ہے۔ یہ نظام ہضم کو مضبوط بناتا ہے اور جسم میں چربی اور نمکیات کو معتدل بناتا ہے۔ چنانچہ سارا سال جو معدے پر اضافی بوجھ پڑتا ہے، رمضان المبارک ایک مہینے کے روزے معدے کا ورم، بچاؤ، السر، کینسر، سکار، منہ میں پانی بھر آنا اور بھوک کی کمی جیسی بیماریاں کافی حد تک دور کر دیتے ہیں۔ بچوں کے امراض، چھوٹے بچوں کو جب روزہ رکھوایا جاتا ہے تو اس سے بھی حیرت انگیز فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سرخ بہار، حلق کے زخم، ناک، کالی کھانسی اور بچوں میں فالج کی علامات پیدا ہوتے ہوئے روزہ رکھوانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر، روزہ بلڈ فشار خون کے مریضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ روزہ بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ خون کا دباؤ، تفکرات، غیر معمولی مصروفیات اور طرح کی نفسیاتی الجھنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ مستقل غصے سے بھی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ جسم میں چربی کی شرح بڑھ جانے سے اس کے اجزاء شریانوں میں پنسنے لگتے ہیں تو دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ روزے سے زائد چربی جلتی ہے اور اس طرح بلڈ پریشر کے مریضوں کو روزے سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ روزہ وزن کو کم کرنے اور بلڈ پریشر کو اعتدال پر رکھنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ذیابیطس کا مرض، جو شوگر یا ذیابیطس کے مریض گولیوں یا خوراک کے ذریعے علاج کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ بہت مفید ہے۔ سحر و افطار میں مناسب خوراک کا استعمال کر کے شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض کے خون میں انسولین کی مقدار کم اور شوگر کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ دوران روزہ کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اس لیے خوراک سے حاصل شدہ ساری گلوکوز دوران روزہ استعمال ہو جاتی ہے اور سحری سے افطار تک انسولین کی کافی مقدار حاصل ہو جاتی ہے، جو مریض کے لیے مفید ہے اور مریض صحت کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ بعض اوقات شوگر کے مریضوں کو معالج کے مشورے سے روزے سے پرہیز بھی کروایا جاتا ہے۔ جسمانی کمزوری کا علاج، جب انسان زیادہ لاغر ہو جاتا ہے تو اسے غذا سے بہت کم فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ پھر نہ اس کی غذا ہضم ہوتی ہے نہ جزو بدن بنتی ہے۔ چنانچہ ایسی حالت میں روزہ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ غذا کی مقدار کم کرنا آخر میں عموماً طاقت اور شگفتگی کا باعث بنتا ہے۔ بعض لوگ کافی کھانے کے باوجود
जाकर रहते हैं, उनके लिए रोज़ा बहुत मुफीद है। जुनून और दीवानगी का इलाज। रोज़ा इस दीवानगी को भी दूर करता है जो खून में जहरीले मादे शामिल होने के बायस होती है। और अगर दिमागी हालत दुरुस्त ना हो या किसी सदमे से कोई दिमागी तकलीफ हो तो रोज़ा बहुत मुफीद है और इस वक्त तक रोज़ा रखना चाहिए जब तक कि हालत मुकम्मल दुरुस्त ना हो जाए। कैंसर का इलाज। हालिया तहकीकी मुतालिया साबित करता है कि रोज़ा कैंसर के हुलियों की अफज़ाइश रोक कर इस मर्ज से महफूज रखता है। कैंसर के हुलिये प्रोटीन के छोटे ज़र्रात से बनते हैं और रोज़े में जिस्म में प्रोटीन की मिकदार कम होती है, चुनांचे उनकी अफज़ाइश नहीं होती और कैंसर के मर्ज की रोकथाम होती है। हरफ़े आखिर। रोज़ा अक्सर जिस्मानी अमराज में हफ्ज़े मा तक़द्दम और शफा है, लेकिन रोज़े का असल मकसद अपने मौला की इताअत और फर्मा बरदारी ही है। अपने रब्बे करीम की बंदगी में ही भलाई और बेहतरी का राज पोशीदा है। रब्बे करीम से दुआ गो हूँ कि हम सबको इस मुक़द्दस माह मुबारक में अपने रज़ा के मुताबिक रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए और इस माह मुबारक की तमाम बरक़ात समेटने की तौफ़ीक दे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन आमीन। व्यूवर, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।